عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات و صفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا پالنہار اور سب کی سننے والا ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، دعا کے موضوع پہ خطبے آپ سن رہے ہیں۔ 2 خطبے اس سے پیچھے آپ نے سنے، دعا کی اہمیت و فضیلت، دعا مانگنے کے آداب۔ آج کا موضوع ہے دعا مانگنے کے اوقات مخصوصہ، یعنی وہ کون کون سے مخصوص اوقات ہیں جن میں دعا مانگنی چاہیے، جن کو امام کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاص کیا ہے۔ ویسے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کے اندر ارشاد فرمایا، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، وہ جب بھی پکارتے ہیں میں ان کی سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں ہمیشہ سنتا ہوں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نعوم، اللہ کی صفات ہے، اس کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، وہ ہمیشہ دیکھتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے۔ تو کہا میرا بندہ جب بھی مانگے گا اس وقت بھی میں اس کی سن رہا ہوں، لیکن ہاں مانگنے کے کچھ اوقات ایسے ہیں جو خاص کیے گئے ہیں، ان میں مانگنا بنسبت عام وقتوں کے زیادہ بہتر ہے۔ ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعا مانگنے کے اوقات کون کون سے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر لا علمی کی وجہ سے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں لیکن ان وقتوں میں نہیں مانگتے۔ اب جن وقتوں میں خاص کیا گیا ہے ان میں نہ مانگ کر کے ہم کسی اور وقت میں مانگیں تو اس سے افضل دعا تو نہیں ہو سکتی۔ بہتر یہ ہے ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کے مخصوص اوقات کون سے ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے آج کے خطبے میں ہم وہ 10 اوقات سنیں گے کہ وہ 10 گھڑیاں، وہ 10 وقت کون سے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ بندے کو دعا کرنی چاہیے۔ پہلا ہے سجدے کی حالت۔ سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو یہ اس کی دعا کی قبولیت کا مخصوص وقت ہے، ایک خاص وقت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو خاص کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور قریب ہو۔ تو سجدہ قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ سجدے میں بندہ سب سے زیادہ اپنے خالق کے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندہ اللہ سے دعا کرے، وہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ سجدے میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے؟ آئیے حدیث سنیے۔ حدیث اس طرح سے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، رواہ مسلم، حدیث نمبر 482۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 482 ہے۔ ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ سب سے زیادہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سجدے میں سب سے زیادہ ایک مومن و مسلمان بندی اور بندہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ لہذا جب تم اللہ کے قریب ہو تو کیا کرو؟
فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ، کثرت سے دعائیں کرو، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ، کثرت سے دعائیں کرو۔ اب ہمیں وہ دعائیں معصورہ یاد ہونی چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے سجدے میں کی ہیں، کیونکہ نماز کا سجدہ جو ہوتا ہے اس میں دعائیں معصورہ پڑھی جاتی ہے، اردو میں دعا نہیں کی جائے گی، دعائیں معصورہ بہت ساری ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں سجدے کے اندر۔ تو کہا سجدے میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ایک سجدہ وہ ہوتا ہے بندہ کیا کرتا ہے، ایسے ہی سجدہ ریز ہو جاتا ہے، نماز کا سجدہ نہیں، وہ ایسے ہی سجدہ کرتا ہے اور اپنی زبان میں اور دعائیں مانگنے لگتا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ ہاتھ اٹھا کے سجدہ کرو، اس سے بہتر ہے ہاتھ اٹھا کے سجدہ کرو، جس تعلق سے آپ پچھلے خطبے میں سن چکے ہو، یعنی ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگو۔ سجدے میں ایسے ہی گر کر کے دعا مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگو، لیکن ہاں نماز کا سجدہ اس میں کثرت سے دعائیں کرو۔ اس کی دوسری دلیل صحیح مسلم کی حدیث نمبر 479 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیت ان اقرأ القرآن راکیا او ساجدا فاما الرکوع فعظموا فیہ عز وجل واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقیمن ان یستجاب لکم، رواہ مسلم، حدیث نمبر 479۔ ابن عباس راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی نہیت ان اقرأ القرآن، لوگو مجھے میرے رب نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ رکوع میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا، سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا، سجدے اور رکوع کی حالت میں مجھے میرے رب نے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ عَزَّ وَجَلَّ، رکوع کے اندر اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے، سبحان ربی العظیم سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کہا اللہ کی تعظیم، اللہ کی عظمت یہ رکوع میں بیان کی جائے۔ وَأَمَّا السُّجُودُ، جہاں تک بات سجدے کی ہے تو فَاجْتَہِدُوا فِي الدُّعَاء، سجدے میں دعا میں کوشش کیا کرو، کثرت سے دعائیں کیا کرو، کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد کا جملہ فَقِمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، ممکن ہے کہ اس میں دعا قبول ہو، یقین ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لہذا سجدے میں دعائیں کیا کرو۔ تو دو حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حالت سجدہ دعا کی قبولیت کا ایک خاص وقت ہے، اس میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ دوسرا وقت جس میں کثرت سے ایک بندے کو دعا کرنی چاہیے، ایک نماز کے لیے جب آذان دی جاتی ہے، آذان کے بعد سے لے کر اقامت تک، یہ جو درمیان کا وقفہ ہوتا ہے نا، جس میں اکثر و بیشتر لوگ دعا نہیں مانگتے، دیکھا ہوگا کم لوگ اس وقت دعا مانگتے ہیں، فرض نماز کے بعد زیادہ مانگتے ہیں لوگ، لیکن اس درمیان میں کم لوگ مانگتے ہیں، آذان اور اقامت کے درمیان میں۔ آذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے سنتیں پڑھنے کے بعد، کیونکہ مسجد کا حق ہے جب بھی کوئی بندہ مسجد میں آئے، چاہے کسی فرض نماز سے پہلے سنت موقدہ ہو یا نہ ہو، جیسے عصر سے پہلے سنت موقدہ نہیں ہے، مغرب سے پہلے سنت موقدہ نہیں ہے، عشاء سے پہلے سنت موقدہ نہیں ہے، لیکن لِكُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر دو آذانوں کے درمیان نماز ہے، یعنی آذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ اور خاص طور سے مغرب کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا قبل المغرب رکعتین، بخاری کی روایت، صلوا قبل المغرب رکعتین، صلوا قبل المغرب رکعتین ثم قال فی الثالثۃ لمن شاء، آپ نے فرمایا لوگوں مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو۔ دیکھو کتنی مخالفت کر رہے ہیں لوگ، حدیث کی مخالفت۔ کچھ لوگ تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی پڑھ رہا ہو کہتے ہیں کیا پڑھ رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ دیکھو حدیثوں سے دوری، سنت سے نفرت، سنت سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کیا پڑھ رہا ہے،
جبکہ صحابہ مغرب کی اذان ہوتی تو ستون تلاش کرتے تھے 2 رکعت پڑھنے کے لیے. تو سنتیں پڑھنے کے بعد جو وقت ملتا ہے نا اس میں دعا کرنی چاہیے. یہ دعا کا خاص وقت ہے. دلیل کیا اس کی؟ دلیل اس طرح سے وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترد الدعاء بین الاذان والاقامۃ رواہ ابو داود حدیث نمبر 521. سنن ابو داود کی حدیث نمبر 521 ہے. انس بن مالک راوی حدیث ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا ترد الدعاء بین الاذان والاقامۃ، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی. خاص وقت ہے نا، لیکن اس کا اہتمام ہمارے ہاں کم ہے. لا علمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا کوئی اور رنگ چڑھا ہو اس وجہ ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے. لا ترد الدعاء بین الاذان والاقامہ کا اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی. اہتمام کرنا چاہیے نمازوں کے لیے. اذان کے وقت آیا جائے، فوراً سنت پڑھ کر کے جو وقت ملے اس میں دعا کی جائے. یہ بہت مین وقت ہوتا ہے. لا ترد الدعاء، دعا رد نہیں کی جاتی. تو اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں خاص طور سے ایک مسلمان اور مرد اور عورت کو اپنی خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنی تنگ دستی ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، جنت کا سوال ہو، جہنم سے پناہ ہو، عذاب قبر سے پناہ ہو، جو بھی خاص دعائیں ہوں نا اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت خاص ہے، اس وقت میں دعا کرنی چاہیے. تیسرا وقت جمعہ کا دن، پورا دن ہی ایک خاص دن ہے. جمعہ کا دن ہفتے کے 7 دنوں کا سردار ہے. یہ سب سے اہم ترین ہے. جمعہ کے دن ایک بڑی عبادت ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتی. عام دنوں سے افضل ہے جمعہ کا دن، لیکن جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے. گھڑی ایک وقت کو کہتے ہیں، ایک سیکنڈ، ایک منٹ نہیں. وہ کتنی گھڑی ہے بہت تھوڑی ہے، اتنی تھوڑی بھی نہیں کہ بندہ سمجھے کتنی، وہ ابھی آپ دلائل میں سنیں گے. تو جمعے کے دن ایک گھڑی بہت خاص ہے، اس میں دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی. اب اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ ہمیشہ ایسی چیز کہ جس میں کم وقت میں زیادہ ثواب وہ رب نے پوشیدہ رکھی ہے. لیلۃ القدر پوشیدہ ہے، ایسی جمعے کی ایک گھڑی پوشیدہ ہے، لیکن ہے بہت خاص گھڑی ہے. جمعے کے دن اس گھڑی میں کوئی بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، دعا مانگ رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، وہ قبولیت کا ایک خاص وقت ہوتا ہے. تو اس گھڑی کا اہتمام کرنی چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس طرح سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعة وقال فیہ ساعۃ لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها رواہ البخاری حدیث نمبر 935. صحیح بخاری کی حدیث 935 ہے. ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی اس خاص گھڑی کا تذکرہ کیا. ذکر یوم الجمعۃ فیہ ساعۃ، ساعہ گھڑی، اس گھڑی کا تذکرہ کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسأل اللہ عبد مسلم وہو قائم یصلی، کوئی مسلمان بندہ اس وقت میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے سوال کر رہا ہو، لیوافق، بالکل مل کر کے رہے گا اس کو، الا آتاہ اللہ ایاہ، وہ اس کی موافقت کر لے، اس گھڑی کو پا لے اور اس میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، نماز میں کہہ رہا ہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی، نماز میں کہہ رہا ہو اللہم اغفر لی اللہم انی اسألک، یہ جتنی دعائیں ہیں یا ویسے دعا کر رہا ہو اس گھڑی میں، الا آتاہ اللہ ایاہ، اللہ تعالیٰ اس کو وہ اس کا سوال پورا کرے گا، اس کی مانگ پوری کرے گا، اس کو بخشے گا، اس کو دے گا جو وہ مانگ رہا ہے. جو اس گھڑی کی موافقت کر رہے گا، وہ گھڑی ہو اور اس میں وہ دعا کر رہا ہو اور اس میں وہ دعا کرے اور وہ ضرور قبول ہوگی، وہ ضرور اس کو ملے گا.
وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، اللہ کے نبی نے حدیث کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کو سمجھاتے ہوئے اپنی انگلیوں سے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے، وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ اب وہ جمعہ کی گھڑی کون سی ہے؟ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں یا محدثین کی اقوال کا مطالعہ کریں تو کم و بیش 40 اقوال محدثین نے ذکر کیے، لیکن یہاں میں 2 اوقات بتاؤں گا جو حدیث سے ماخوذ ہے، جو حدیث سے ماخوذ ہیں، جن کی دلیل خاص ہونے کی حدیث سے ہے۔ جمعے کی گھڑی وہ کون سی ہے؟ ان میں سے 2 وقت بہت خاص ہیں۔ پہلے کے تعلق سے آپ حدیث سنیے کہ پہلا کون سا جو خاص ہے؟ ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال لی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسمعت اباک یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شان ساعۃ الجمعۃ؟ قلت نعم فسمعته قال فیقول فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاة، رواہ مسلم، حدیث نمبر 1975۔ آپ نکال کر کے چیک کریں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1975۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عمر نے کہا، عبداللہ ابن عمر حدیث کے بڑے حریص تھے، ابو ہریرہ کے ساتھ، جس طرح ابو ہریرہ ہے نا ایسے بہت وہ تھے۔ ابو موسیٰ اشعری سے کہنے لگے کہ ابو موسیٰ اشعری، کیا آپ نے اپنے والد سے کوئی جمعہ کی اس گھڑی کی بارے میں کچھ سنا ہے؟ فی شان ساعۃ الجمعۃ، جمعے کی گھڑی کی شان کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں کہ وہ گھڑی کون سی ہے، کیا کبھی آپ نے اپنے والد سے سنا؟ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہو حدیثوں کے کتنے وہ ہیں۔ انہیں ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہوگا۔ تو ابو موسیٰ اشعری سے کہا عبداللہ ابن عمر نے کہ کیا آپ نے اپنے والد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی حدیث سنی کہ جو جمعے کی گھڑی کی فضیلت کے بارے میں ہو، اس کی خصوصیت کے بارے میں ہو؟ کہہ رہے ہیں قلت نعم، میں نے کہا ہاں، میں نے تو اپنے باپ سے سنی ہے، میں نے اپنے والد سے سنی ہے۔ میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ کہا کیا سنا ہے؟ کہا میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھڑی امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کر الی ان تقضی الصلاۃ، نماز کے فارغ ہونے تک ہے۔ کب تک؟ الی ان تقضی الصلاۃ، الی انتہا کے لیے آتا ہے، یعنی ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کر سلام کے پھیرنے تک، نماز کے مکمل ہونے تک، یہ وقت بہت مین ہے۔ اب اس مین وقت میں بندہ مسجد میں بیٹھ کر کے دماغ کہیں اور رکھے، خطبہ بھی نہ غور سے سنے اور نماز کے اندر اخلاص کے ساتھ دعائیں بھی نہ کرے، وہ گھڑی مل رہی ہے اور اس میں وہ نماز میں یہ نہ کہے اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی اللہم اغفر لی ذنوبی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور دعائیں اس وقت میں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے والد کہتے ہیں میں نے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کر نماز کے پورے ہونے تک کا یہ ہے وہ گھڑی۔ تو اس سے ایک خاص ہوا کہ یہ وقت بہت اہم ہے، خطبے کا اور نماز کا۔ ایک گھڑی اور بہت خاص، مسند احمد کی روایت ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان امام جو ممبر پہ بیٹھتا ہے نا ایک خطبہ دینے کے بعد دوسرے کے لیے، یہ جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ کہا یہ وقت خاص ہے۔ پوچھا اتنے کم وقت میں کون سی ہم ایسی دعا کر لیں جو دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو؟ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ جو تھوڑے سے وقفے کے لیے امام بیٹھتا ہے نا اور اٹھتا ہے نا وہ وقت بہت خاص ہوتا ہے۔ آپ یہ یا آپ کی جو بھی کوئی حاجت ہے مین دعا ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک وقت اور بہت خاص، اور اس میں بلکہ ایک اور آسانی ہے۔ آسانی کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1084 ہے، 1048، آپ یہ نکال کے دیکھیے گا، سنن ابو داؤد کی حدیث 1048۔ اور اس خطبے میں جب یہ ہمارے اس چینل پہ آئے گا انشاءاللہ شروع میں سارے حوالے جات اس کے
درج ہیں، آپ نکال کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ 10:48 سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اس میں پورے دن کی گھڑیوں کو الگ الگ کر کے بتایا کتنی گھڑیاں ہیں، اور اس میں پھر ایک گھڑی کو خاص کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ 12 يريد ساعة الجمعة 12 يريد ساعة ليوجد عبد مسلم وهو يسأل الله عز وجل إلا آتاه إياه وَإِلْتَمِسُوهَا آخِرُ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ رواہ ابو داؤد، حدیث نمبر 10:48۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ 12 ساعۃ، جمعہ کے دن کی 12 گھڑیاں ہیں۔ کتنی؟ 12 ساعۃ، 12 گھڑیاں ہیں۔ دن جمعہ کا طلوع آفتاب سے غروب آفتاب، یہ ہے دن۔ گھڑیاں کتنی ہیں؟ کہا 12 گھڑیاں ہیں۔ شاید پون گھنٹہ آئے، آدھا آئے، اب وہ ہم اس کو حل کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں کہ دن کتنا ہے، کتنے گھنٹے ہیں اس درمیانیہ میں۔ اب اس کو ہم کس طرح ڈیوائیڈ کریں کہ پتہ چلے کہ ایک گھڑی کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ کی ہے، کیونکہ ایک حدیث بڑی اہم حدیث ہے۔ کا 12 ساعت، 12 گھڑیاں ہیں جمعہ کے دن۔ الجمعۃ 12، 12 گھڑیاں۔ کہا ان 12 گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے، 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، کسی ایک کو ہم خاص نہیں کر سکتے۔ 12 گھڑیوں میں سے کسی کو ہم خاص نہیں کر سکتے۔ کہا 12 ہیں اور 12 میں سے ایک ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس ایک گھڑی میں کوئی بندی اپنے ہاتھ رب کے سامنے پھیلایا ہو، اپنی پیشانی رب کے سامنے رکھا ہو اور اس سے مانگ رہا ہو الا آتاہ ایاہ، رب اس کو دے کر کے رہے گا۔ اللہ، یہ یقین اگر ہونا تو کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں دعاؤں کا چیپٹر حدیثوں میں پڑھا ہی کہاں ہے؟ ہم نے وہ اذکار یاد کیے ہی کہاں ہیں؟ ہم نے یہ چیز سیکھی ہی کہاں ہے؟ واللہ سچا اسلام جو صرف کتابوں میں رہ کر کے سمٹ کر کے رہ گیا ہے، جو صرف حدیثوں کے اندر، قرآن کی تفاسیر کے اندر، ہمارے گھروں میں، ہمارے عملوں میں، ہماری تعلیمات میں، ہمارے اٹھنے میں، ہمارے بیٹھنے میں، ہماری دعاؤں میں، ہمارے آداب میں ہے ہی نہیں۔ کہ 12 گھڑیاں ہیں، 12 میں سے ایک ہے، اس میں کوئی مانگ رہا ہو تو اللہ دے کر کے رہے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے اخیر میں کیا فرمایا؟ کہ التمسوها آخر ساعت بعد العصر، اس کو آخری گھڑی عصر کے بعد تلاش کرو۔ یہاں کیا کہا ہے؟ عصر کے بعد۔ تو 3 وقت بہت خاص ہے۔ ایک کون سے؟ وہ جو ممبر پہ امام بیٹھتا ہے وہ، اس کی دلیل مسند احمد میں۔ اور ایک کون سا؟ ممبر پہ امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز کے پورے ہونے تک، اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1975۔ اور ایک کون سا؟ کہ 12 گھڑیاں ہیں، ان میں سے عصر کے بعد کی آخری گھڑی میں تلاش کرو، یہ ابو داؤد کی 10:48 نمبر کی روایت۔ تو 3 وقت آپ نے سنے کہ دعا کے بہت خاص ہیں، سجدے کی حالت، آذان اور اقامت کے درمیان، اور تیسرا جمعے کے دن ایک خاص گھڑی۔ چوتھا وقت جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، چاہے نفلی روزہ ہو یا فرض روزہ ہو، روزے کے افطار سے کچھ پہلے، پیر کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکھتے تھے، یا فرض روزے، تو افطار سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ بہت مین وقت ہوتا ہے۔ اب دیکھو لا علمی میں اس وقت کوئی اہتمام نہیں ہوتا، یا بھوک ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، تو بندہ افطاری میں، خواتین کچن میں لگی ہیں، ادھر تھوڑا پہلے پکا لو، ٹھنڈا چل جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اس وقت کو ضائع مت کرنا، وہ بہت مین وقت ہوتا ہے۔ کچھ وقت نکال کر کے آپ پہلے فری ہو کر کے بیٹھ جاؤ اور قبلہ رخ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، جو آپ نے پیچھے سنا،
اس وقت دعا کرو وہ بہت مین وقت ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس طرح سے، وعن عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء عند الافطار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک روایت میں ہے ان للصائم عند فطره دعوۃ لا يرد. ان للصائم عند فطره دعوۃ لا يرد. یہ سنن ابو داود کی حدیث نمبر 1753 ہے. سنن ابو داود کی حدیث نمبر 1753. ان للصائم عند فطره لدعوۃ لا يرد. صائم کے لیے، روزے دار کے لیے افطار کے وقت کی دعا کا بڑا خاص وقت ہے. اس وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی. پتہ کیا چلا؟ ایک یہ وقت بھی بہت خاص ہے. اور اس حدیث کے راوی ایک تابعی عبداللہ ابن ملیکہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وعن ابی ملیکہ قال سمعت عبداللہ ابن عمر ابن شعیب. وہ کہتے ہیں میں نے صحابی رسول کو سنا یقول اذا افطر اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی. یہ حدیث نکال کے آپ دیکھیے. کہتے ہیں یہ جو اس حدیث کے راوی ہیں نا، صحابی رسول، میں نے افطار کے وقت ان کی مبارک زبان سے ایک دعا سنی. وہ کیا کرتے تھے؟ دعا مانگتے تو ایک خاص دعا یہ مانگتے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، برحمتک التی وسعت کل شیء، تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر کے، وسعت کل شیء جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، ان تغفر لی ذنوبی، میرے گناہوں کو معاف کر دے. بولو ہے دلچسپی تو یاد کریں گے یہ دعا. اللہ بچے کو یاد ہونی چاہیے، افطار کے وقت بٹھا کے پڑھاؤ یہ دعا. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی. خطبے سنیں اور سن کر کے چلے جائیں نہیں، عمل میں لائیے، یاد کیجئے. اور یہ جو چینل پہ ڈالنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، سمجھا جائے، نکالا جائے. کوئی پوچھے یہ حدیث تو نکال کے دکھاؤ، میں یاد کرتا ہوں. دیکھتا ہوں کون بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ مولانا یہ حدیث نکال کے دو. واللہ حدیثیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے. تو کہا افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا بہت خاص وقت ہے. صحابی رسول اس وقت یہ والی دعا کر رہے تھے. حوالہ سنن ابو داود حدیث نمبر 1753. 4 وقت ہوئے. 5واں وقت بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جب بارش ہو رہی ہو. اللہ اکبر. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بارش بادل آتے نا تو اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو جاتا. آپ کبھی حجرے کے اندر جاتے، کبھی باہر جاتے، اور جب ایک مسلح دار اچھی بارش، رحمت کی بارش ہو جاتی تو آپ نارمل ہو جاتے. میں نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیوں؟ کہا ایسی آندھی، ایسی ہوائیں چلی تھیں، ایسے ہی بادل آئے تھے. کچھ قوم کے پاس، عاد کے پاس، سمود کے پاس، وہ بھی بڑے خوش ہوئے تھے کہ بارش آئے گی، لیکن ان کو نہیں پتا تھا یہ رحمت ہے یا زحمت ہے. اور جب بارش ہو نا اس وقت دعا کرنی چاہیے. حدیث ہے معجم الکبیر کی 3078 نمبر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يرد الدعاء تحت المطر، لا يرد الدعاء تحت المطر. بارش کے وقت دعا رد نہیں ہوتی. بارش ہو رہی ہو کوئی دعا کرتا ہے؟ بولو اس کو کوئی خاص سمجھتا ہے؟ تو ایک وقت یہ ہے بہت خاص، بارش کے وقت. اسی طرح سے بندہ بیمار ہے، سفر میں ہے، بیمار ہے تو بیمار دعا کرے بیماری کی حالت میں. مسافر ہے تو سفر کی حالت میں دعا کرے. سفر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سفر ہے نا، اس سفر میں دعا کرنی چاہیے. عافیت کی دعا کرنی چاہیے، امن و امان کی کرنی چاہیے، بلائی کی کرنی چاہیے، جہنم سے نجات کی کرنی چاہیے، جنت کا سوال کرنا چاہیے. فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. دعوت المسافری، مسافر کی دعا. اسی طرح سے ودعوت المریض، بیمار کی دعا. ودعوت تحت المطری، اور بارش کے وقت کی دعا. پتہ کیا چلا کہ بیمار ہو بندہ تو دعا کرنی چاہیے. وہ دعا کا خصوصیت کا وقت ہے قبولیت کا. سفر کی حالت قبولیت کا وقت ہے، اس میں دعا کرنی چاہیے. لیکن سفر میں
میوزک چل رہی ہے, گانے چل رہے ہیں. مسلمان ہے, گاڑی چلا رہا ہے, یار میوزک سن رہا ہے. موت آ گئی تو کیا سنتے ہوئے موت آئی ہے؟ شیطانیت. واللہ کہو بھی نا, تھوڑا سا ہلکا کر دیا پھر تیز کرتے ہی نہیں, مانتے ہی نہیں ہے. لیکن کم سے کم ایک مسلمان کا تو سلیبس ہونا چاہیے یار. یہ میوزک حرام ہے, یہ موسیقی حرام ہے, جس کو شوق سے سنتے ہیں. اور یہی ہمارے کان ہوں گے, یہی ہمارے کان ہوں گے, یہ کل بولیں گے. سورہ حامیم سجدہ 24واں پارہ اٹھا کے دیکھو. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ, جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا, زبان بند ہوگی تو یہ اعضا بولیں گے. تو زبان کہے گی تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں بول رہے ہو؟ یہی کان کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, جس نے تجھے دنیا میں بولنا سکھایا تھا نا, آج تجھ سے قوت گویائی چھینی ہے, مجھے کہا ہے. سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, ہاتھ کیسے بولیں گے؟ وتشہد ارجلہم, پیر گواہی دیں گے. اللہ, غلط چیز اپنے کانوں سے نہ سنو, جاؤ قرآن پڑھ کر کے دیکھو. جب بھی قرآن میں انسان کے جسم کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو پہلے کان کا ہوتا ہے. سمعنا ابصرنا, پہلے کان, ہم نے سنا. وہاں کہیں گے ربنا سمعنا ابصرنا وسمعنا, تو کان, آنکھ, دل, دماغ بہت مین ہے. تو گانے اور بیکار سفر میں چیزیں سننے سے بہتر ہے بندہ کیا کرے؟ دعا کرے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح سے جب بندہ زمزم کا پانی پیے, زمزم کا پانی پیے, اس پانی کو پینے سے پہلے جو بھی خاص دعا ہو وہ مانگنی چاہیے. دنیا میں ایک پانی ایسا ہے جو بیماری کے لیے شفا یابی ہے اور بھوک ختم کرتا ہے, وہ زمزم ہے. ایسی نہیں کہہ رہا ہوں میں, حدیث سنو. وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماء زمزم طعام للطعم وشفاء للسقم. رواہ ابن ماجہ, حدیث نمبر 1550, سنن ابن ماجہ کی حدیث 1550 ہے. عبداللہ ابن عباس راوی حدیث ہیں, وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم طعام للطعم, بھوکوں کے لیے بھوک ختم کرنے کا ذریعہ. طعام کھانا ہے, اللہ اس پانی کو کھانا کہا ہے, یہ بھوک ختم کرتا. بھوک, زمزم کا پانی, اس سے اچھا پانی کہیں نہیں ہے, دنیا میں اس سے اچھا پانی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ موحدوں کے ہاں ہے. یہ اگر کسی ایسے ملک میں ہوتا جہاں شرک کے اڈے ہیں, نہ جانے کیا ہو گیا ہوتا اس کے ساتھ. طعام للطعم, یہ بھوکوں کے لیے کھانے کا کام کرتا ہے. وشفاء للسقم, اور بیماری کے لیے شفا یابی ہے. اس کو جب بھی پیو نا تو یہ جملہ بھی اس کی دلیل ہے کہ یہ بیماری کے لیے شفا یابی ہے. تو جو بھی بیماری, جو بھی سوال ہو, وہ اپنے دل میں رکھ کر کے اللہ سے مانگ کر کے اس کو پینا چاہیے. دوسری دلیل اس کی سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3062. وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم, زمزم کا پانی, لما شرب له, جس چیز کے بھی لیے پیا گیا اس کے لیے ہے. آپ کو کینسر ہے, لما شرب له, اس کے اندر موجود ہے اس کا علاج. آپ کو ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے, کا لما شرب له. کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی نیت کر کے اس کو پیا جائے وہ شفا یابی نہ ہو. لیکن وہ جملہ پیچھے خطبے کا یاد رکھنا, ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, پیتے ہوئے وہ یقین بھی ہونا چاہیے, پیتے ہوئے وہ یقین بھی ہونا چاہیے. تو بہت خاص وقت ہے یہ کہ زمزم جب پیو نا تو کیا کرو, جو خاص دعا ہو وہ دعا مانگ لینی چاہیے. اسی طرح سے ایک اور وقت کون سا ہے, سال میں ایک دن آتا ہے عرفہ کا دن, یہ بہت خاص دن ہے. جیسے جمعے کا پورا دن خاص ہے, ایسے عرفہ کا پورا دن خاص ہے. لیکن اس دن کے اندر خاص دعا کی جائے, دعاؤں کا اہتمام کیا جائے, تلاوت کا اہتمام کیا جائے, عبادت کی جائے. کوئی الگ سے کوئی خاص نہیں ہے, بلکہ ایک دعا ایک حدیث میں ذکر بھی ہے. سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3585, سنن ترمذی کی حدیث 3585.
وعن عمار بن شعیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الدعاء دعاء یوم العرفہ کا عرفہ کی دعا بہت افضل ترین دعا ہے. عرفہ کی دعا بہت اہم دعا ہے. عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو خصوصیت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انا قلت انا والنبیون من قبلی قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 35-85 اٹھا کے دیکھنا، سنن ترمذی کی روایت. کہا میں اور مجھ سے پہلے نبی جتنے بھی گزرے ہیں وہ عرفہ کے دن خصوصیت سے کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اپنا محاسبہ کرو، ابھی پیچھے جو عرفہ گزرا تھا پورے دن میں ایک بار پڑھی؟ دعا مانگی؟ یہ سوچنے کی بات ہے نہیں، لمحہ فکریہ ہے. اللہ پھر نصیب کر رہے عرفہ. تو جب عرفہ کا دن آئے تو وہ دعا کی خصوصیت کا وقت ہے، ایک اہم وقت ہے. اس دن دعا کرنی چاہیے. اور اس دن کثرت سے کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب ہر آدمی کہ اتنی چھوٹی معمولی سی، لیکن جس کو توحید اور شرک کا پتہ ہے نا اس کو پتہ ہے یہ دعا کتنی اہم ہے. جس کو شرک کی گندگیوں کا پتہ ہے نا اور توحید کی شفافیت کا پتہ ہے نا وہ اس کو پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے. اور جس کو نہیں پتہ ہے شاید وہ اس کو ہلکا سمجھے. تو کہا میں اور مجھ سے پہلے نبی اکثر اس دن یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے سال بھر میں ایک رات آتی ہے. وہ کون سی ہے؟ شب قدر کی رات. وہ 5 طاق راتیں ہیں رمضان کی آخری، وہ بہت مین ہیں. ان میں سے کوئی ایک ہے. اب اس ایک گھڑی کے اندر بندہ دعا کر رہا ہو، جس گھڑی میں رب العالمین سال بھر کی انسان کے محکم فیصلے فرشتوں کی سپرد کرے. کس کی روزی میں تنگی، کس کی میں اضافہ، کس کی موت، کس کی کیا ہو، بندہ اس میں دعا کر رہا ہو. بولو کتنا اہم وقت ہے. اس رات کو بہت خاص کرنا چاہیے. عائشہ نے کہا میں اس رات کو پالوں تو کیا کہوں؟ تو ہلکی سی دعا سنائی، بہت ہلکی سی، اکثر و بیشتر میں یاد ہے. ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، معمولی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. بہت ہلکی ہے لیکن الفاظ دیکھو جب میننگ آئے گی نا تو پتہ چلے گا کتنے اچھے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو درگزری کو، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی تو معاف کر دے، مجھے بھی تو معاف کر دے. اس انداز سے بندہ اس وقت کہے تو وہ رات بہت خاص ہے. یہ دن خاص ہے تو وہ رات خاص ہے. اس رات میں خصوصیت سے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سے خاص اوقات میں سے ایک وقت کون سا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نماز کے اختتام پر، جیسے درود شریف کے بعد جو ہے نا یہ نماز کا اب اختتام ہو رہا ہے. نماز کے اختتام کے وقت کثرت سے دعائیں، اور فرض نماز کے بعد دعا. نماز کے اختتام پر اور فرض نماز کے بعد کا وقت یہ دعا کا خاص وقت ہے. فرض نماز کے اختتام پر شاید لوگوں کو یہ نیا جملہ لگے. اس تعلق سے پچھلے خطبے میں ایک حدیث آپ نے سنی ہے، سنن نسائی کی حدیث نمبر 1302، سنن نسائی کی حدیث 1302، جس میں اختتام پہ تشہد کے بعد سلام سے پہلے وہ صحابی رسول پڑھ رہے تھے سبحان اللہم انی اسألک یا اللہ، یہ والی دعا، اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے 3 بار کہا غفر لہ غفر لہ غفر لہ. تو نماز کی اختتام پر یہ اس بات کی دلیل ہے کثرت سے کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے نماز کے اختتام پر. اسی طرح سے ایک اور حدیث سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3499، سنن ترمذی کی حدیث 3499، وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع، ای الدعاء اسمع، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختتام الصلاة ودبر الصلاة مکتوبات وبعد دبر الصلاة مکتوبات. سنن ترمذی کی حدیث 3499 ہے.
ابو امامہ باہلی راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا ای الدعاء اسمع، اللہ اکبر، ای الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، کس وقت کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز کے اختتام کے وقت کی، سلام پھیرنے سے پہلے کی، لیکن اکثر و بیشتر بس درود شریف پڑھا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، جبکہ اللہ کے نبی یہ 3-4 دعائیں تو چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، 4 چیزوں سے پناہ اس میں، یہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور یہ اللہم انی اسألک یا اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم والمؤخر۔ کہاں یاد ہے یار؟ ہم نے جہاں غلو کیا تو اتنا خطرناک غلو کیا، پتہ نہیں کہاں نکل گئے، اور پورا چیپٹر پڑھا ہے، پوری دعائیں پڑھی ہیں، زندگی 70 سالہ گزر گئی ہے، درود شریف کے بعد ایک دو آیات۔ یار یہ اتنی محنتیں کی ہیں، یہ وہ پودا ہے جس کی سچائی میں خون لگا ہے صحابہ کا، معمولی چیز نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، واللہ قدر نہیں ہے ہمیں۔ صحابہ کو کیسے یاد تھی؟ کہا یہ صورت تمہیں کیسے یاد ہوگی اتنی کم عمر میں وہاں بکری چرا رہا تھا، وہاں سے یاد کی تھی میں نے۔ ہائے ہم سفر کر رہے ہیں تو دعا نہیں یاد کرتے ہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں تو کچھ چیز سیکھتے نہیں ہیں، اللہ سیکھنا چاہیے، سیکھنا۔ کہا نماز کے اختتام کے وقت وَدُبُرَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، اور فرض نماز کے بعد، یہ دعا کا خاص وقت ہے، لیکن یہاں ایک بات میں کہوں گا، فرض نماز کے بعد اذکار مسنونہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس کے بعد انفرادی دعا، اجتماعی دعا کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے، اجتماعی دعا کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے، انفرادی دعا۔ جیسے ایک حدیث آپ نے پچھلے خطبے میں سنی، سنن ترمذی کی حدیث 3476، سنن ترمذی کی حدیث 3476، جس میں وہ صحابی رسول آئے، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً اللہم اغفر لی ورحمنی کہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا اجلت ایھا المصلی، بڑی جلدی ہے تجھے اے نمازی، جب تو نماز سے فارغ ہو تو فاحمد اللہ بما هو اہلہ، اللہ کی تعریف کر جس کا وہ شیان شان ہے، اس کے بعد دعا کر۔ پتہ کیا چلا؟ نماز کے اختتام پر دعا کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے نماز ختم کرنے کے بعد اذکار مسنونہ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر کے لمبی دعا مانگے، بالکل مانگ سکتا ہے، بہت خاص وقت ہے، لیکن اجتماعی دعا کی حدیث نہیں ہے، اس لیے ہم مانگتے بھی نہیں۔ کتنا ہوا؟ 9 وقت ہوئے، 9۔ 10واں اور آخری بہت اہم ہے، جس کا تذکرہ اس حدیث میں بھی ہے کہ اسمع فی جوف اللیل، رات کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے۔ آخری ہے 10واں پوائنٹ کہ بندہ رات کے آخری پہر میں اٹھے، جب تہجد پڑھتے ہیں نا، اس وقت بندہ اٹھے اور اس وقت دعا کرے، وہ سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے۔ کیوں سب سے اہم ہے؟ ایک خاص وجہ سے، وہ آپ حدیث کے اندر سنیں گے۔ حدیث دیکھیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک وتعالى في كل ليلة الى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فعاتي هل من مستغفر فاغفر له هل من يدعوني فادعوه له۔ سنن ترمذی کی حدیث 3498، سنن ترمذی کی حدیث 3498، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر میں یہ جو آسمان دنیا میں دکھتا ہے اس پہ آتا ہے، آتا ہے، جاتا نہیں۔ کیا ہے؟ ینزل ربنا، نازل کوئی چیز نیچے سے نہیں ہوتی، اوپر سے ہوتی۔ پتہ کیا چلا؟ الرحمن علی العرش استوى، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش پہ ہے۔ وہی نازل ہوئی، نازل کدھر سے ہوتی ہے؟ انزل، اوپر سے ہے، نیچے سے نہیں، دائیں بائیں سے نہیں ہے۔ تو ینزل ربنا، آپ کا رب آتا ہے، نازل ہوتا ہے اوپر سے، 7ویں آسمان سے اوپر ہے عرش عظیم۔ عرش عظیم سے اللہ تعالیٰ ہر رات، رمضان ہی میں نہیں، عرفائی کے دن نہیں، جمعہ جمعرات کوئی نہیں، ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے، اور آسمان دنیا پہ آ کر کے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟
ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دوں؟ اللہ اکبر. اللہ یغضب من لا یسأل والعبد یغضب یسأل. ایک شاعر نے کہا نا کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے اس پہ جو سوال ہی نہ کرے، جو مانگے ہی نہ، اور بندہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے جو مانگے. اللہ وہ ذات ہے، اس سے مانگو گے تو وہ راضی ہوگا، اور بندوں سے مانگو تو بندے ناراض ہوتے ہیں. اللہ راضی ہوتا ہے جو مانگتا ہے. اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دوں؟ ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اولاد دوں؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں بخشوں؟ ہے کوئی اپنی حاجت میرے سامنے رکھنے والا؟ آسمان دنیا پہ آیا ہوں. ہے کوئی؟ کتنے خوش نصیب ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں. جوف اللیل اسمع، رات میں زیادہ سنی جاتی ہے، رات کی دعا بہت مین ہے. کم لوگ ہیں، کم لوگ ہیں. واللہ اگر ایسا نہیں تو ابھی تو راتیں بڑی لمبی ہیں، خود بخود نیند ختم ہی ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کچھ لوگوں کی نیند اب بھی ختم نہیں ہوتی. اتنی لمبی رات سو کے بندے کی کروٹیں تھک جاتی ہیں، پھر بھی آدھا گھنٹہ فجر سے پہلے نہیں اٹھ سکتے، یا کچھ پہلے نہیں اٹھ سکتے کہ آپ آذان کے وقت سے پہلے دعا مانگ لو. خاص وقت ہے، آپ کا رب یہاں آیا ہے. اولاد کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آپ نہ جانے کہاں اور کہاں جا رہے ہو. یار ہم جب سو رہے تب بھی کچھ اور، جاگ رہے تب بھی کچھ اور. موبائل سوتے بھی ہاتھ میں، اٹھے تو سب سے پہلے موبائل ہاتھ میں. کسی نے کہا زمانے میں سب سے الگ جدا پہچان رکھتے ہم، کاش جو صحابہ نے رکھا وہ ایمان رکھتے ہم. کاش جو صحابہ نے رکھا وہ ایمان رکھتے ہم. ادب سے چومتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو، ہاتھوں میں اگر ہم موبائل کی طرح قرآن رکھتے ہم، ہاتھوں میں اگر ہم موبائل کی طرح قرآن رکھتے ہم. اللہ چھوڑ چھڑی ہم نے یہ چیزیں، ہمارے ٹائم اس میں ویسٹ ہو رہے ہیں، زندگیاں اس میں جا رہی ہیں. کم لوگ ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں. فائدے کی بڑی چیز ہے، بہت فائدے کی چیز ہے، لیکن استعمال پہ ہے، نقصان کی بھی بڑی ہے. اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہہ رہا ہے کوئی. اللہ بہت خاص وقت ہے. آخری حدیث کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6999 6989. ابو موسیٰ اشعری راوی حدیث ہے. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبسط یدہ لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ لیتوب مسیء النہار حتی تطلع الشمس من مغربها. صحیح مسلم کی روایت دکھانا نکال کے آپ پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، رات میں ہاتھ ایسے پھیلاتا ہے. لو کون لے گا؟ ان اللہ یبسط، پھیلاتا ہے، لو لے لو مجھ سے. کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں. رات میں، اور اللہ کے دونوں ہاتھ یمین. اللہ کی صفت ذکر ہوئی نا حدیث کے اندر، ید حدیث کے اندر، اور حدیث قدسی. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ کیسا ہے؟ ہم نہ تعریف اس کی تشبیہ دیتے کسی سے، نہ اس کی تعویل کرتے. بس ہاتھ قرآن میں بھی ذکر ہے، ہم اتنا مانتے. اللہ نے جو صفاتیں اپنے لیے قرآن میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفاتیں اللہ کے لیے احادیث صحیحہ میں ذکر کی، ان کو منہ عن ویسے مانتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث سے اٹھا کے دیکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ آگے کیا ہوا ہے اپنا، کہ تاکہ دن میں گناہ کرنے والے مجھ سے معافی مانگ لکھ کے صاف شفاف ہو جائیں رات میں، اور دن میں ہاتھ آگے کیا ہوا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والے دن میں توبہ کر کے مجھ سے معافی مانگ کے صاف ہو جائیں. اور کب تک؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اس وقت تک یہ سلسلہ جاری ہے. یہ دعا کا بہت خاص وقت ہے. دعا کے مخصوص اوقات میں سے 10 وقت آپ نے سنے ہیں. ترتیب اگر نہ ہو تو بار بار آپ خطبہ سنیں گے، یاد ہو جائے گا. حدیثوں کے حوالے دیے ہیں، حدیثوں کی کتابیں خریدیے. نہ خرید سکتے ہوں، پیسے نہ ہوں تو مسجد عمر بن خطاب سے لے لیجئے، انشاءاللہ ملے گی آپ کو پڑھنے کے لیے. آپ پڑھنے کے لیے لے جائیے، پڑھیے. کیوں؟ اس میں آپ کا سلیبس زندگی ہے، اس میں آپ کی طیب زندگی ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے، کہ یہ پاک اور مقدس کتاب ہے، اور اس کی تفسیر حدیث یہ ہمارے لیے سلیبس ہے. اللہ تعالی ہمیں ان سلیبسوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا خطبہ آپ نے سنا کہ دعا مانگنے کے مخصوص اوقات
کون کون سے ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ان وقتوں کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصیت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم